وٹگنسٹائن کہتا ہے کہ ہم نے تو اپنی زبان اور اپنے دائروں کے اندر اس دنیا کو دیکھا ہے اور اسی کے مطابق سمجھتے ہیں. کبھی ہم نے شعر کی زبان یا شعر کے نقطہ نظر یا اس کے حواس کو بھی دیکھنے کی کوشش کی. ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیا کو اس چیز کو ہماری ہی طرح سمجھے, اس کی اپنی لیکن اس کے لیے ہمیں ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ لینگویج چاہیے ہوگی. اب جب تک ہمارے پاس لینگویج کا دوسرا کوئی خاکہ نہیں ہے تو ہم تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ بھئی ہم نے بنائے استدلال بھی سمجھ لی ہے اور ہم نے علم کو بھی سمجھ لیا ہے, ذرائع علم کو بھی سمجھ لیا ہے اور حقائق تک بھی پہنچنے کے کچھ نہ کچھ ہمارے پاس درست راستے ہیں. کیا ہوگا اگر یہ زبان کا سٹرکچر تبدیل ہو جائے یا ہم ایک نئے جہان اور نئی قسم کی زبان سے آشنا ہوں؟ میں نے تو اسی لیے جواب دیا تھا کہ ہم انسانی علم کے دائرے میں بات کر رہے ہیں, شعر کے علم کے دائرے میں بات نہیں کر رہے. یعنی جب ہم بات کریں گے تو ہماری مجبوری ہے یہ. آپ فرض کیجئے کہ آپ کہتے ہیں کہ بحیثیت مخلوق ایک دن ہم سو کے اٹھے اور اگلے دن ہم شعر تھے, تو بھائی جس دن ہم یہ صورتحال واقع ہو جائے گی اس دن ہم شعر کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں گے. اس وقت میرے پاس نگاہ یہی ہے. اچھا, میرے پاس جو آپ کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ذریعہ وہ ہے ہی زبان, کوئی اور چیز ایجاد نہیں ہو سکی. یعنی جب اشاروں کی زبان بھی ایجاد کی گئی تو معلوم ہے لفظوں سے بہت کم تر ہے. یہ تو عجز کی کیفیت ہے نا, تو پھر اس سے میں اس کائنات کے ماورا کوئی ہستی اور یہ باتیں میں کیوں کروں؟ تو بالکل میں نے اپنے آپ کو ایک تک محدود کر لیا اور کہا جی اس سے میں نے باہر نہیں نکلنا, اس سے باہر نہیں سوچنا. تو اس سے ہم کیوں محدود کریں؟ یعنی ہمارا یہ سفر جاری رہے گا, ہم چیزوں کا تجزیہ کرتے رہیں گے, ہمارے تجربے اور مشاہدے کے ذرائع کبھی تر ہوتے رہیں گے اور اس میں نئے نئے حقائق ہمارے سامنے آتے رہیں. لیکن وہ جو کچھ بھی آئے گا وہ ہمارے ہی انسانی علم کے دائرے کی چیز ہوگی. میری بھوک اور شعر کی بھوک ہو سکتا ہے بالکل مختلف, اس کا تجربہ بالکل الگ ہو, لیکن مجھے بھوک لگتی ہے, اس لیے مجھے بھوک مٹانی ہے اور اس کے لیے مجھے وہی ذرائع اختیار کرنے ہیں جو میرے انسانی دائرے کے اندر موجود ہیں. پیاس لگتی ہے, اسی طرح میرے اندر تجسس کی جبلت ہے, اسی طرح میرا حادثہ اخلاقی ہے, اس کے نتائج نکالتا ہوں میں. یعنی میرا کہنا یہ ہے کہ جس وقت آپ اعلیٰ حقائق پر غور کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے ایک بنیادی چیز مان لیجئے. اگر وہ نہیں مانتے آپ تجزیہ کر کے بتائیے کیسے نہ مانیں. وہ یہ کہ ہم انسان ہیں, ہماری تحدیدات ہیں, ان کے اندر ہم گفتگو کریں گے. ان کے اندر جب کہا جاتا ہے میں نے مان لیا تو وہ بھی ان کے اندر ہے, جب کہا جاتا ہے میں نے انکار کر دیا تو وہ بھی ان کے اندر ہے, جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میرے لیے ایک قطعی حقیقت بن گئی وہ بھی اس کے اندر ہے, جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ظنی سی چیز ہے وہ بھی اس کے اندر ہے. یعنی یہ تمام الفاظ اصل میں ہم انسان کی حیثیت سے بول رہے ہوتے ہیں, انسان سے ماورا کسی علم کی روشنی میں نہیں بول رہے ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے ماورا جو کچھ بھی ہے وہ میری گرفت میں تو نہیں آ سکتا. یہ بالکل ٹھیک ہے, ایسے یہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے یعنی انسان کی حیثیت سے میں کوئی ایسی زبان ایجاد کر لوں جسے آپ نہ سمجھتے ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ آپ ہی لوگوں نے ایک سوال کیا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ساری بحث ہی بے معنی ہے کہ میرے باطن میں کیا ہوتا ہے اور آپ کیا اس سے اثر لیتے ہیں. نہ میں پوری طریقے سے اپنے باطن کو الفاظ دے سکتا ہوں, نہیں, میرے پاس تو ایک کیریئر موجود ہے. میں انتخاب کرتا ہوں کہ اس کیریئر پر کیا کچھ رکھ سکتا ہوں میں, اور اس اعتماد کے ساتھ آپ کی طرف جس طرح کہ ایک ٹھیلے کو میں نے دھکا دیا اور وہ چلا گیا, اس اعتماد کے ساتھ کہ میرے اور آپ کے درمیان یہ کیریئر مشترک ہے. بس اس اشتراک کا اعتماد ہے جس پر ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو پھر قضیہ تو پھر یہیں پہ آ کے رک گیا نا ہمارا, یہ جو ہم سارا جہاں حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اس کے لیے بنائی استدلال کی ضرورت ہے, بنائی استدلال لفظیات میں آتا ہے, لفظیات میں ہمیں ایک کیریئر کی ضرورت ہے. بات وہیں آتی ہے وٹگنسٹائن والی کہ لینگویج گیم ہے, مختلف کیریئرز ہیں, مختلف میدان ہیں, ان کی مختلف لفظیات ہیں. مذہب کا ایک میدان ہے, اس کی اپنی لفظیات ہیں, اس پہ لوگوں کو اطمینان ہوتا ہے. فلسفے کی اپنا کیریئر ہے, اپنی لفظیات ہیں. سائنس کی اپنی لفظیات ہیں. تو مسئلہ لفظیات تینوں کی ایک ہی, کوئی فرق نہیں ہے. ایک مجرد حقیقت کیریئر زبان بنتی. یعنی کانٹ کو بھی گفتگو کرنے کے لیے وہی چاہیے اور مذہب کو بھی گفتگو کرنے کے لیے وہی چاہیے. یہ تو مختلف نہیں ہے. اصل چیز وہ بنائے استدلال ہے. یعنی وہ گفتگو کریں گے تو انہی چیزوں کو بنائے استدلال بنائیں گے. گفتگو کرنے کے بعد جو نتیجہ نکالیں گے تو زبان ہی ہے جس کے ذریعے سے مجھ تک پہنچائیں گے. میں جب تنقید کرنا چاہوں گا وہی ٹولز استعمال کروں گا. تو یہ مشترک ہے بالکل, یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ یہ مثال نہیں دے, یعنی یوں نہیں ہے. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ مثلا ایک مذہبی فکر ہے تو وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ اب آپ مراقبے میں بیٹھ جائیے, خود بخود آپ کے ہاں بغیر الفاظ کے, وہ رومی نے کہا ہے نا کاندراں بے حرف می رویت کلام, وہ ان کے یہاں ہوتا ہوگا, یہاں تو نہیں ہوا کبھی.
تو اس وجہ سے جب علم کی دنیا میں کوئی چیز آئے گی تو وہاں تو بے حرف کیریئر ڈیولپ نہیں ہوتا، ان کے یہاں کوئی کیریئر ڈیولپ نہ ہو گیا ہو، صوفی کیریئر بھی ہوگا. اچھی بات ہے. لیکن وہ جس وقت اس کیریئر کو میز پر لائیں گے اور وہ میرے اور ان کے درمیان مشترک ہوگا، اسی وقت قابل قبول ہوگا. کیریئر کے لیے اشتراک ضروری ہے، اس لیے کہ وہ یعنی جو جس طرح سے ان پر ایک چیز القاء ہو رہی ہے، ان پر ایک چیز الہام ہو رہی ہے، وہ اسی وقت میرے لیے کیریئر بنے گی جب میرے ہاں بھی وہ چیز وجود میں آ جائے گی. زبان کا معاملہ یہ ہے کہ جس وقت ان کے اوپر جو کچھ بھی آیا اور انہوں نے اس کو بیان کرنا چاہا تو فارسی زبان کا ذریعہ اختیار کیا. چونکہ فارسی زبان کو میں بھی جانتا ہوں، اس وجہ سے وہ کیریئر میرے اور ان کے درمیان اشتراک کی حیثیت اختیار کیا.